طرف دیکھیے نور کا ہے سما، کس قدر محترم جشن رحمان ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں سلسلہ شروع کیا جائے بزرگ سے، جو سینئر موسٹ اس وقت ہمارے ہیں وہ الحاج نصیر انصاری صاحب ہیں۔ نصیر انصاری صاحب بارہ بنکی کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً 50-60 سال کی زندگی کو صرف شعر و ادب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ ہمارے بزرگ شاعروں کے صف میں اس وقت یہاں موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پہلے پڑھ دیں تاکہ جب ہم عتیق رحم تک پہنچیں تو تازگی برقرار رہے۔ جب بزرگ سے شروع ہوتا ہے کوئی کام تو اس کی تازگی آخر تک قائم رہتی ہے۔ جناب نصیر انصاری سے التماس ہے کہ مائک پر تشریف لائیں۔ جس کا ثانی ہی نہ ہو اس کو علی کہتے ہیں، جس کا ثانی ہی نہ ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں کہتا ہوں سبھی کہتے ہیں، جس کا ثانی ہی نہ ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں کہتا ہوں سبھی کہتے ہیں، اور ایک میں ہی نہیں کہتا ہوں سبھی کہتے ہیں، اور جس کا مولا ہوں میں ہے اس کے علی بھی مولا۔ جس کا مولا ہوں میں ہے اس کے علی بھی مولا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ بات نبی کہتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ بات نبی کہتے ہیں۔ جس کا ثانی ہی نہ ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں کہتا ہوں سبھی کہتے ہیں، جس کا مولا ہوں میں ہے اس کے علی بھی مولا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ بات نبی کہتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ بات نبی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سماعت فرمائیں کہ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غور سے سنیے ذرا، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غور سے سنیے ذرا۔ ہو اگر شک اس میں تو پڑھیے حدیث مصطفیٰ۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غور سے سنیے ذرا، ہو اگر شک اس میں تو پڑھیے حدیث مصطفیٰ۔ اور اس لیے لوگوں عبادت ہم سمجھتے ہیں اسے، اس لیے لوگوں عبادت ہم سمجھتے ہیں اسے۔ ذکر اہل بیت ہے، ذکر نبی، ذکر خدا۔ اس لیے لوگوں عبادت ہم سمجھتے ہیں اسے۔ ذکر اہل بیت ہے، ذکر نبی، ذکر خدا۔ اور آخری 4 مصرے اور سماعت فرما لیں کہ پیش آیا جو سرے پیش آیا جو سرے پیش آیا سرے خیبر، پیش آیا جو سرے خیبر وہ منظر دیکھ کر، پیش آیا جو سرے خیبر وہ منظر دیکھ کر، تھے مکینے عرش بھی حیران و ششدر دیکھ کر۔ پیش آیا جو سرے خیبر وہ منظر دیکھ کر، تھے مکینے عرش بھی حیران و ششدر دیکھ کر۔ اور دشمنوں کا ذکر کیا خود قلعہ خیبر نصیر، دشمنوں کا ذکر کیا خود قلعہ خیبر نصیر۔ دم بخود تھا قوت بازوے حیدر دیکھ کر، دم بخود تھا قوت بازوے حیدر دیکھ کر، دم بخود تھا قوت بازوے حیدر دیکھ کر۔ اور منقبت ارشاد فرمائیے ذرا۔ ماتر مالے شعر ہو گئے ہیں۔ ولیوں میں ہے الگ ہی رتبہ عبد الرحمن چشتی کا، ولیوں میں ہے الگ ہی رتبہ عبد الرحمن چشتی کا۔ یوں ہی نہیں ہے گھر گھر چرچا عبد الرحمن چشتی کا، ولیوں میں ہے الگ ہی رتبہ
عبدالرحمن چشتی کا. شیخ سلمان فرمائے کہ روشن روشن کوچا کوچا تیر گاؤں کا کیسے نہ ہو. روشن روشن کوچا کوچا تیر گاؤں کا کیسے نہ ہو. چاروں جانب جب ہے جلوہ عبدالرحمن چشتی کا. چاروں جانب جب ہے جلوہ عبدالرحمن چشتی کا. اور یہ شعر بطور خاص کوئی سے مانے کہ نہ مانے اپنا تو ایمان ہے یہ. کوئی سے مانے کہ نہ مانے اپنا تو ایمان ہے یہ. کھاتے ہیں جو بھی ہے صدقہ عبدالرحمن چشتی کا. کھاتے ہیں جو ہے صدقہ عبدالرحمن چشتی کا. اور قسم ہے رب نے بھر دی اس کی ایک پل میں خالی جھولی. قسم ہے رب نے بھر دی اس کی ایک پل میں خالی جھولی. جب دیکھا اس نے ہے منگتا عبدالرحمن چشتی کا. جب دیکھا اس نے ہے منگتا عبدالرحمن چشتی کا. قسم ہے رب نے بھر دی اس کی ایک پل میں خالی جھولی. جب دیکھا اس نے ہے منگتا عبدالرحمن چشتی کا. اور یہ بھی شعر کہ میں بھی غلاموں میں ہوں ان کے اور ہے یہ پہچان میری. حضرت بطور خاص بہت مزے کے شعر سنا رہے ہیں بھائی، آپ کیا کرنے ہیں. میں بھی غلاموں میں ہوں ان کے اور ہے یہ پہچان میری. پڑا ہوا ہے گلے میں پٹا عبدالرحمن چشتی کا. پڑا ہوا ہے گلے میں پٹا. میں بھی غلاموں میں ہوں ان کے اور ہے یہ پہچان میری. پڑا ہوا ہے گلے میں پٹا عبدالرحمن چشتی کا. میں بھی غلاموں میں ہوں ان کے اور ہے یہ پہچان میری. میں بھی غلاموں میں ہوں ان کے اور ہے یہ پہچان میری. پڑا ہوا ہے گلے میں پٹا عبدالرحمن چشتی کا. پڑا ہوا ہے گلے میں پٹا. اور یہ بھی شعر فرمائے کہ حشر کے دن اس کو جنت، حشر کے دن آپ اسے جنت میں لے کر جائیں گے. حشر کے دن آپ اسے جنت میں لے کے جائیں گے. جو بھی ہوگا چاہنے والا عبدالرحمن چشتی کا. جو بھی ہوگا چاہنے والا عبدالرحمن چشتی کا. حشر کے دن آپ اسے جنت میں لے کر جائیں گے. جو بھی ہوگا چاہنے والا عبدالرحمن چشتی کا. اور مقبت کا آخری شعر کہ دیکھیے کب آنکھوں کو میری ہو خواب میں ہی دیدار، خواب میں ہی ان کا دیدار. دیکھیے کب ہو، دیکھیے کب آنکھوں کو میری ہو خواب میں ہی ان کا دیدار. ایک مدت سے دل ہے شیدا
عبدالرحمن چشتی کا ایک مدعا سے دل ہے شیدا عبدالرحمن چشتی. اور آخری سے مقدہ حشر کے دن آپ سے جنت میں لے کر جائیں گے. حشر کے دن آپ سے جنت میں لے کر جائیں گے. جو بھی ہوگا چاہنے والا عبدالرحمن چشتی کا. اور مکہ سماعت مالے آج بنے یہ مکتب ارشاد علی صاحب کیا کہنے. وہ حضرت محشر ہے محشر کے دن آج اس کے جنت میں لے کر جائے. چلیے آج بنے گی تیر گاؤں میں آج بٹے گی تیر گاؤں میں ہم بھی چلو پیائے نصیر. بطور خاص آج بٹے گی تیر گاؤں میں ہم بھی چلو پیائے نصیر. آج بٹے گی تیر گاؤں میں ہم بھی چلو پیائے نصیر. میں طیبہ کی اور ہے پیالہ عبدالرحمن چشتی کا. میں طیبہ کی اور ہے پیالہ عبدالرحمن چشتی کا. آج بٹے گی تیر گاؤں میں ہم بھی چلو پیائے نصیر. آج بٹے گی تیر گاؤں میں ہم بھی چلو پیائے نصیر. میں طیبہ کی اور ہے پیالہ عبدالرحمن چشتی کا. بھائی کیا کہنے الحاج نصیر انصاری صاحب اپنے کلام سے نواز رہے تھے. بہت خوبصورت جذباتی منقبت پیش کی حاجی نصیر صاحب نے. اور ہمارے اس مشاعرے کے آخری مرحلے کا آغاز ہے. اس میں پہلے بزرگ شاعر کی حیثیت سے انہوں نے ارشاد فرمایا اپنا کلام. یہ کیا ہوا؟ ایسے کیسے چلے جائیں گے گونڈا؟ پہلے بہرائی جائیں گے تب جائیں گے نا. اور کیا دیکھیے صوفی اظہار صاحب کی شخصیت کو جتنا شہاب خان صاحب جانتے ہیں اتنا شاید کوئی نہیں جانتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 20 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے میں نے چولی جامن کا جو ساتھ دیکھا ہے. ایک جان دو قالب کا جو محاورہ سچ آتا ہے وہ انہی دونوں شخصیتوں پہ ہے. خوبی یہ ہے صوفی اظہار صاحب بڑی خوبیاں ہیں. بہت سے مسائل بڑی آسانی سے حل بھی کر دیتے ہیں. کوئی شرعی مسائل کے بارے میں ان سے بات کرے اس کا بھی حل ہے. ان کے بعد دنیاوی مسائل کے بارے میں ایک صاحب بڑے بوکھلائے ہوئے آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ صوفی صاحب یہ بتائیے صاحب یہ جہنم لفظ ہے کہ جہنم ہے؟ زبر ہے کہ پیش ہے؟ تو صوفی صاحب نے بڑی آسانی سے مسئلہ حل کر دیا. اب کہہ لے کہ تمہیں جانے سے مطلب ہے یا زبر ہو پیش. تو بہت آسانی سے یہ مسائل حل کرنے والی شخصیت ہے صوفی اظہار صاحب. بہت ذمہ دار شخصیت نام ہے صوفی اظہار. ہم سب کے دوست بھی ہیں, ہم سب کے کرم فرما بھی ہیں. یہ محفل سجاتی ہے 4-5 سال ہو گئے شاید میں شرکت کرتے ہوئے. مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے, مدتوں سے آ رہا ہوں. پہلی مرتبہ اس میں انہوں نے 2 شاعروں کو خاص طور پر مظہر